السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ سوال ہے، یہود کس فرشتے کو دشمن سمجھتے ہیں؟ جواب: یہود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے خلاف فیصلے لاتے تھے، اس لیے وہ انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے ایک معزز فرشتے ہیں جو وحی لے کر آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتے تھے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں مرد کو سونا پہننا حرام کیوں ہے اور جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن شہید ہوئے تھے؟ تو دوستو، ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے مدینہ سے مکہ کب تشریف لے گئے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 10 ہجری میں مدینہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ حج حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالقعدہ کے آخری دنوں میں مدینہ سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر مناسک حج ادا کیے۔ اس حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ حجۃ الوداع میں اہم احکام اور ہدایات دیں، جن میں انسانی حقوق، بھائی چارے اور اسلامی اصولوں کی وضاحت شامل تھی۔ سوال ہے، قرآن پاک میں سب سے بہترین غذا کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں شہد کو بہترین غذا اور شفا قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے پیڑ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کو یہاں غذائی اعتبار سے بھی مفید قرار دیا گیا ہے اور شفا بخش بھی بتایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی قدرتی غذا ہے جو صحت کے لیے بہت مفید ہے اور مختلف بیماریوں کے علاج میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سوال ہے، کون سی پاک سورہ میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار آئی ہے۔ پہلی بار تو ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ آتی ہے اور دوسری بار آیت نمبر 30 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے الفاظ میں آتی ہے جو انہوں نے ملکہ سبا بلقیس کو لکھا تھا۔ بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ سوال ہے، مسجد ضرار کس نے بنائی اور مقصد کیا تھا؟ جواب: مسجد ضرار منافقین نے بنائی تھی اور اس کے پیچھے ایک سازش اور منافقت بھرا مقصد تھا۔ اس مسجد کی تعمیر کا اصل مقصد مسلمانوں میں اختلاف اور فتنے کو بڑھانا تھا۔ تفصیلات: مدینہ میں ایک شخص ابو عامر راہب تھا جو پہلے ایک عیسائی پادری تھا اور بعد میں اسلام دشمن بن گیا۔ اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر موقع پر سازشیں کی۔ جب اس نے دیکھا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کر رہے ہیں تو اس نے مدینہ میں اپنے ساتھی منافقین کے ساتھ مل کر ایک مسجد بنانے کا منصوبہ بنایا جس کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا اور اسلامی جماعت کو کمزور کرنا تھا۔ سوال ہے، غزوہ تبوک میں کتنے مجاہدین شریک ہوئے؟ جواب: غزوہ تبوک میں تقریباً 30,000 مجاہدین شریک ہوئے تھے۔ یہ غزوہ 9 ہجری میں ہوا اور یہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے خلاف روانہ کیا تھا۔ پس منظر: رومیوں نے جزیرہ عرب پر حملے کی تیاری کی خبریں پھیلائی تھیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک بڑی تعداد میں تیاری کے لیے کہا۔ اس غزوے کے لیے مالی اور جسمانی لحاظ سے بڑی قربانیاں دی گئیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلے دل سے اس لشکر کی تیاری میں اپنا حصہ ڈالا۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ کے وقت کون سی پاک سورہ نازل ہوئی؟
جواب: صلح حدیبیہ کے موقع پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں اس وقت ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن قریش نے انہیں شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مذاکرات کے بعد مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی، جس میں اس صلح کو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح قرار دیا گیا۔ اس وقت کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صلح بظاہر ایک مشکل محسوس ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے اثرات کو فتح سے تعبیر کیا، کیونکہ اس سے اسلام کے پھیلاؤ کے لیے ایک پرامن راہ ہموار ہوئی۔ سوال ہے: جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن پاک شہید ہوئے؟ جواب: جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلیمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو سخت مقابلہ کرنا پڑا اور بہت سے صحابہ کرام خاص طور پر حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں اسلام میں مرد کو سونا پہننا حرام کیوں ہے؟ جواب: اسلام میں مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اور اس کی وجہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور ریشم کو مردوں کے لیے منع فرمایا ہے، جبکہ خواتین کو اس کی اجازت دی ہے۔ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہونے کا مقصد انہیں فخر و غرور سے بچانا، سادگی پر عمل کروانا اور عورتوں سے امتیاز قائم رکھنا ہے۔ کچھ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ سونا پہننے سے انسانی جسم میں نقصان دہ اثرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔